بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بن حال کی وضاحت نے میرے ذہن کا بہت سا بوجھ اتار پھینکا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر حال، ہم 8 مئی کو یروشلم میں دوبارہ ملیں گے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو ہم 9 مئی کو صبح کمپنی کو جوائن کر لیں گے۔ یہ بات میں نے احتیاطاً اس کے ذہن میں ڈال دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا مجھے اپنے مقصد کے حصول میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ بھی ممکن تھا میں وقت سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا۔ غیر یقینی حالات میں کوئی بھی حتمی بات کہنا بہت مشکل تھا، چنانچہ میں نے گنجائش کا دروازہ کھلا رکھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو بن حال نے کہا، مجھے نہیں امید تل ابید میں تمہارا زیادہ دل لگ سکے۔ تل ابید کے مقابلے میں یروشلم زیادہ تاریخی اور تہذیبی شہر ہے۔ وہاں دیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ مکمل سیر کے لیے 1 ماہ بھی ناکافی ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تل ابید جدید طرز پر تعمیر کیا گیا ایک ماڈرن شہر ہے، جہاں تہذیبی اور ثقافتی نشانیاں تلاش کرتے ہوئے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے تل ابید میں مزید قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے کیا سوچا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارا اسٹے لانگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر زبان سے کہا، بس مسٹر حال، اپنے اپنے چوائس کی بات ہے۔ یو آر رائٹ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ بہرحال اگر درمیان میں جیب گھبرا جائے تو ہماری طرف چلے آنا۔ کمپنی کا اسکیجول ڈے بائی ڈے تمہیں معلوم ہے۔ کانیکی ہر وقت اپنے مسافروں کو ویلکم کہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ شیور، میں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ہم دونوں عارضی طور پر اپنے ٹرپ سے جدا ہو گئے۔ ہوٹل ٹاپ میں کمرہ حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کانیکی کا حوالہ کام آیا اور ہم ایک ٹوین شیئر روم میں حاصل کر کے چیک ان ہو گئے۔ ٹوین شیئر روم کا فی رات کرایہ $60 تھا، یعنی ہم دونوں کو ایک وقت ایک رات گزارنے کے لیے $120 دینا تھے۔ میں نے کل $360 ادا کر کے 3 راتوں کے لیے وہ کمرہ بک کروا لیا۔ اب ہمیں 8 مئی کی صبح چیک آؤٹ ہونا تھا۔ ہمارے کمرے کا نمبر 508 تھا۔ اسرائیل کی کرنسی نیو شیکل کہلاتی ہے۔ ان دنوں ایک امریکی ڈالر 3.5 نیو شیکل کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس حساب سے ہم نے 3 راتوں کے قیام کے لیے ایک مقامی کرنسی میں 1260 نیو شیکل ادا کیے تھے۔ ہم جب اپنے کمرے میں پہنچے تو دوپہر ڈل رہی تھی۔ لنچ ہم نے باہر کر لیا تھا، اس لیے کھانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ صوفیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے تھوڑی نیند لوں گی، شام کو ہم باہر نکلیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولی، تمہارے ذہن میں کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے؟ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن تمہارے لیے ایک خاص تجویز ہے۔ وہ کیا؟ وہ پوری دلچسپی سے میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو تو کسی وقت بھی مسٹر ہیرالڈ تھامس کو فون کر سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ تم نے بتایا تھا نا، آئندہ کے پروگرام سے تمہیں مسٹر تھامس آگاہ کرے گا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اسرائیل سے کیسے لندن پہنچو گی۔ کیا تم میری صحبت سے اکتا گئے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں گڑبڑا گیا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر مجھ سے جان چھڑانے کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں مسٹر تھامس کو لندن فون کر کے اپنے لیے ہدایت ضرور لوں گی، لیکن اس وقت جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تو تمہارے مشن کے آخری مرحلے کا آغاز ہوا ہے۔ تم اپنی ساتھی کو حاصل کرنے کے بعد اسے میرا روپ دو گے، پھر میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ یوں سمجھ لو کہ اس وقت ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں مسٹر تھامس کے احکام کی پابند ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اس کے مفید مشوروں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اگر تم ابھی فوراً سے پیشتر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دکھا دو تو میں لندن میں مسٹر تھامس سے ٹیلی فون رابطہ کرتی ہوں۔ اوکے، میں نے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لوں، لیکن تم اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ میں نے بات ناممکن چھوڑی تو وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کتنا؟ کیا تم جانتی ہو میری ساتھی ساحل اسرائیلی
بلکہ یہودی قوم کے ایک طاقتور شخص کے قبضے میں ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسے وہاں سے چھڑانے کے لیے مجھے دانتوں پسینہ آ جائے گا، بے انتہا خون ریزی کا امکان بھی ہے جس میں میری جان ہر لمحہ داؤ پر لگی رہے گی۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خون اور بارود کے اس خطرناک کھیل میں تم مجھ سے تھوڑا فاصلے پر رہو۔ میں تمہیں ایک جیتے جاگتے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ صوفیہ، تم نے اب تک میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم بڑی پیاری، بڑی انڈیسنٹ لڑکی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ میں صوفیہ کو کسی اندھی مصیبت سے دو چار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اب تک ساحل کے حصول کے لیے تھرڈ آئی کی مدد سے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا ساحل کو ربی موش ایمن کے جبڑوں سے نکالنا اتنا سہل ثابت نہیں ہوگا جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کس وقت کون سی غیر یقینی اور مہلک صورتحال پیش آ جائے۔ میرے لیے یہ اپنی زندگی کی سب سے اہم اور کٹھن بازی تھی۔ میں تو اپنے کاز کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن وہ کیوں خواہ مخواہ میری وجہ سے متاثر ہوتی۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے کوئی ڈرپوک، بزدل اور کمزور قسم کی لڑکی سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے صوفیہ، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ حالات کی سنگینی کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ حالات سنگین کب نہیں تھے؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، لندن سے اسرائیل تک ہم نے ایک ایک قدم پھونک کر رکھا ہے۔ میں نے اصراری لہجے میں کہا، پہلے کی بات اور تھی صوفیہ، اب حالات دوسرے انداز میں پیش آئیں گے۔ یوں سمجھ لو اس کہانی کا کلائمیکس شروع ہونے والا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ سموتھلی چل رہا تھا، ساری مار داڑ، خون ریزی اور چھینا جھپٹی اسی حصے میں ہونا ہے۔ اوکے، وہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے مصالحت آمیز لہجے میں بولی، میں تمہاری بات پر بعد میں غور کروں گی، پہلے بتاؤ تم نے اپنی ساتھی کو دشمن کے چنگل سے نکالنے کے لیے کیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے شانہ بے شانہ نہ صحیح مگر پیچھے کی صف میں رہ کر تمہاری بھرپور مدد کر سکوں۔ ہاں، یہ بالکل مناسب ہے۔ میں نے طمانینت بھری سانس خارج کی۔ تم ایک معقول اور ذہین لڑکی ہو، اگر ایسی کوئی راہ نکل آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں کل صبح تک اپنا پروگرام فائنل کر لوں گا، پھر اس پروگرام اور پیش آمدہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی اپنی ڈیوٹی کا تعین کر لیں گے۔ تم اگر پچھلی صف میں رہو تو میں زیادہ اطمینان اور یکسوئی سے اپنی ڈیوٹی نبھا سکوں گا۔ اچانک اس نے ایک غیر متعلق سوال کر ڈالا، وجدان یوسف، کیا تمہیں کرکٹ سے کچھ دلچسپی ہے؟ وجدان اور یوسف کے حوالے سے اب وہ ریڈ الرٹ ہو گئی تھی۔ ہاں، کسی حد تک۔ میں نے متذبذب اور متعجب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے ابھی مجھے پچھلی صف میں رہنے کو کہا ہے، یہ ایک طرف سے بیک فٹ پر کھیلنے والی بات ہے۔ یقیناً تمہیں معلوم ہوگا بیک فٹ کا بیٹ مخالف ٹیم کے لیے کس قدر بھاری ثابت ہوتا ہے، اور اگر وہ بیٹ لیفٹ ہینڈڈ ہو تو خدا کی بنا۔ میں اس کے ادھورے جملے کو پکڑ کر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ صوفیہ لیفٹ ہینڈڈ تھی۔ میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم مثال تو بہت خوبصورت ڈھونڈ کر لائی ہو، لیکن تمہیں اب تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں تمہیں بیک فٹ پر کھیلنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور وہ واقعی خوش ہو گئی۔ اس ہوٹل کے کمرے میں قدم رکھتے ہی صوفیہ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بری طرح تھک چکی ہے، لہذا تھوڑا آرام کرے گی۔ میں نے اسے آرام کر کے تھکن اتارنے کا موقع فراہم کیا تو وہ بیڈ پر دراز ہو کر میرے مشورے پر عمل کرنے لگی۔ ٹوین شیئر روم میں ہم دونوں کے لیے الگ الگ دو بیڈ لگے ہوئے تھے۔ میں نے دوسرے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنے انداز سے یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے سو رہا ہوں، لیکن یہ اداکاری محض صوفیہ کو مطمئن کرنے کے لیے تھی۔ در حقیقت میرا سونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں تھرڈ آئی کے توسط سے ندیدہ دنیا کی سیر کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے سلوان اور اس کے ڈپلیکیٹ کی خبر لی۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ میں جس شخص نے سلوان کا روپ دھار کر ساحل کے بنگلے کا رخ کیا تھا اور اذاں بعد رات میں وہ مجھے وہاں دکھائی بھی دیا تھا، میں ابھی تک اس کے نام سے واقف نہیں ہو سکا تھا، لہذا آسانی کے لیے میں نے اس کا نام ڈپلیکیٹ رکھ لیا تھا۔ میں پچھلے 8-10 روز سے ان دونوں افراد کی مصروفیات کو گاہے بے گاہے نوٹ کرتا آیا تھا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ربی نے انہیں کس کام پر لگا رکھا ہے۔ وہ ساحل والے بنگلے میں جو ڈیوٹی نبھا رہے تھے اس کی نوعیت ایک جیسی تھی، پھر حلیے کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی قطعاً ضروری نہیں تھا کہ وہ دو افراد ہی یہ ڈیوٹی انجام دیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص مستقل بنگلے میں رہتے ہوئے یہ کام کرتا تو اس سلسلے میں کسی قسم کی دشواری کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، ربی کی کوئی بھی پالیسی خالی از مصلحت نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کو مختلف اوقات میں روپ بدل کر ایک ہی کام کرنے کے احکام کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ابھی تک اس
مقصد تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ربی کا چاہے کوئی بھی مقصد ہو، لیکن ان دونوں کی سرگرمیوں نے مجھے ایک مفید آئیڈیا دیا تھا۔ میں بہائی گارڈن والے اپارٹمنٹ نمبر 27C کو ایک خاص زاویے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے ایسی ہی ایک خفیہ اور محفوظ جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں ساحل کو بآسانی صوفیہ کا روپ دے سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا جب میں ساحل کو بنگلے سے نکال لوں گا تو اس وقت پیش آمدہ حالات کیا ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے توقع میں جہنم کی بلائیں لگی ہوں۔ اس صورت میں ہوٹل ٹاپ کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ یہاں گارڈن اپارٹمنٹس کا وہ اپارٹمنٹ ہر لحاظ سے میرے مقصد اور ضروریات پر پورا اترتا تھا، کیونکہ وہ گھر کچھ عرصے کے لیے سلوان اور اس کے ڈپلیکیٹ کے وجود سے خالی رہتا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور توجہ سے ان دونوں کے معمولات کا جائزہ لیا تھا۔ ڈپلیکیٹ صبح 9:30 بجے ساحل والے بنگلے سے نکلتا تھا اور 9:50 پر وہ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ اس وقت تک سلوان بیدار ہو کر تیار ہو چکا ہوتا۔ ان دونوں میں حلیے کا تبادلہ ہوتا اور 15-20 منٹ بعد سلوان ساحل والے بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ ٹھیک 10:30 بجے بنگلے میں ڈیوٹی شروع کر دیتا۔ پھر وہ شام 6:30 بجے وہ بنگلے میں سے نکل کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس دوران میں ڈپلیکیٹ اپارٹمنٹ کے اندر ہی موجود رہتا۔ ایک آدھ بار وہ اپارٹمنٹ سے باہر بھی نکلتا اور ضروری اشیاء کی خریداری کے بعد واپس آ جاتا۔ اس کے سونے کا وقت دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک کا تھا۔ 7 بجے تک سلوان اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی وقت ان میں حلیے کی تبدیلی کے مراحل طے ہوتے اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ڈپلیکیٹ ساحل والے بنگلے کی طرف سے سلوان ہوٹل ٹاپ کی جانب روانہ ہو جاتا۔ ان کی سرگرمیاں اگرچہ نہایت ہی مشکوک اور پر اسرار تھیں، لیکن اتنے دن کے گہرے مشاہدے کے بعد مجھے اپنے کام کے 3 اہم پہلو مل گئے تھے۔ انہی میں سے کسی ایک پہلو کا استعمال کر کے میں اپنے لیے اپارٹمنٹ نمبر 27C کو حاصل کر سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ساحل کو ربی موش ایمن کے چنگل سے چھڑانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھنا ضروری تھا جہاں مناسب میک اپ کے بعد میں اسے ساحل سے صوفیہ بنا سکتا۔ اس مقصد کے لیے میری نظر میں اپارٹمنٹ نمبر 27C نہایت ہی موزوں تھا۔ یعنی اس اپارٹمنٹ کے 3 پہلو: نمبر 1، جب ڈپلیکیٹ اور سلوان 7:15 بجے رات اس اپارٹمنٹ سے نکل کر اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہوتے، رات 8 بجے سے صبح 3 بجے تک وہ اپارٹمنٹ ہر صورت خالی رہتا تھا۔ نمبر 2، دن کے 10 بجے ڈپلیکیٹ کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر سلوان ساحل والے بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ 10 سے رات 7 بجے تک ڈپلیکیٹ اس اپارٹمنٹ میں قبضہ جمائے رکھتا۔ نمبر 3، صبح کے 3 بجے سے دن کے 10 بجے تک سلوان اس اپارٹمنٹ پر قابض رہتا۔ اب مجھے اپنی پلاننگ کے مطابق حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے مقصد کی خاطر متذکرہ بالا 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ مجھے امید تھی دیگر امور کا جائزہ لینے کے بعد میں بہتر طور پر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس مشن کے سلسلے میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری تھا۔ جن قارئین کو میری منصوبہ بندی کی طوالت الجھا رہی ہے، ان سے معذرت خواہ ہونے کے ساتھ ہی میں یہ عرض بھی کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام بڑے کام مضبوط پلاننگ کے بعد ہی ہوئے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ہالی ووڈ کی فلم میکناز گولڈ کی منصوبہ بندی کئی سال تک ہوتی رہی اور جب شوٹنگ کا وقت آیا تو ایک عظیم الشان میز پر سیٹ لگا کر چند گھنٹوں میں فلم بندی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس زمانے میں فلم انڈسٹری میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ گرافکس اور اسپیشل ایفیکٹس اینڈ اسپیکٹس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اوریجنل لوکیشن کو شوٹ کرنے کے بعد تمام تر عملی کام ٹیبل پر ہوتا تھا۔ ازاں بعد انڈور اور آؤٹ ڈور فلم بندی کی مہارت سے آپس میں مکس کر دیا جاتا تھا۔ یہ مکسنگ اتنی خوبصورتی سے کی جاتی کہ فلم بین یہی سمجھتا اس کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام کردار اوریجنل لوکیشنز پر کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں سہ پہر کے 4:30 بجے تھے۔ یہ سلوان کی ساحل والی بنگلے پر ڈیوٹی کا وقت تھا۔ میں تھرڈ آئی کے توسط سے ساحل کے پاس پہنچا تو وہ اسی بیڈ روم میں موجود تھی جہاں پچھلے کچھ عرصہ سے میں اسے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے لگایا۔ جب وہ واش روم کے اندر داخل ہوئی تو میں اسے چھوڑ کر سلوان کے پاس پہنچ گیا۔ سلوان اس وقت کچن میں موجود تھا۔ وہ کوک سے کسی موضوع پر باتیں بھی کر رہا تھا، لیکن میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ البتہ باورچی کی سرگرمی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ چائے بنانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے تیار ہو گئی۔ میں خاموشی کے ساتھ کچن میں موجود رہا۔ باورچی نے چائے اور چائے کے برتنوں
کھانوں کو ایک ٹرے میں سجایا اور سلمان کی سمت بڑھا دیا۔ سلمان وہ ٹرے لے کر کچن سے نکلا اور ساحل والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں سمجھ گیا وہ ساحل کو شام کی چائے سرو کرنے جا رہا ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا اور میں کافی دنوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ساحل والے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو میں اس کے ماحول سے نکل آیا۔ اب میرا ٹارگٹ ربی کا معتمد خاص تھا۔ وہ دراز قامت سنہری بالوں کا سوٹڈ بوٹڈ شخص اس وقت ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں انداز لگانے سے قاصر رہا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کے ماحول سے میں نے جانچ لیا کہ وہ اسی چھوٹے کمرے میں موجود تھا جہاں اس نے ربی کو دیے جانے والے دودھ کی اسکریننگ کی تھی۔ جب تک معتمد خاص ربی والے کمرے میں داخل نہ ہوتا میں ربی کے ماحول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ربی تک رسائی کی خواہش نے ایک مرتبہ پھر مجھے براہ راست کوشش پر اکسایا۔ میں نے حسب معمول یہ کوشش کر ڈالی اور اس بار بھی نتیجہ حسب سابق کی برآمد ہوا۔ میں تصوراتی چھلانگ لگا کر واپس معتمد خاص کے پاس آ گیا۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ چند لمحات تک میں اس کے متحرک ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس اپنی ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی شام یا سہ پہر کی چائے پی رہی تھی۔ یہ اس کے معمول میں شامل تھا۔ میں جانتا تھا جب وہ چائے پی کر فارغ ہو جائے گی تو برتن اٹھانے کے بعد سلمان کچن میں پہنچے گا، برتن وہاں چھوڑ کر وہ واپس آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ میری ساحل سلمان کی میت میں ایوننگ واک کرے گی۔ اس بنگلے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے خوبصورت پارک کو میں متعدد بار تیسری آنکھ کے توسط سے دیکھ چکا تھا اور ساحل کو وہاں سیر کرتے ہوئے بھی۔ اس سیر سے فارغ ہونے کے بعد سلمان اپنی نگرانی میں ساحل کو اس کے بیڈ روم تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد آج کی اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی۔ وہ بنگلے سے نکل کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹ پہنچ جاتا۔ اس کے اور ڈپلیکیٹ کے درمیان اولیوں کی تبدیلی کا مرحلہ طے ہوتا۔ پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر اپنے نئے فرائض ادا کرنے کے لیے دو مختلف سمتوں میں روانہ ہو جاتے۔ سلمان کے اس اپارٹمنٹ میں پہنچنے میں ابھی خاصا وقت تھا، لہذا میں اس کے ماحول سے نکل کر ہوٹل کے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دوسرے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ صوفیہ بیڈ پر موجود تھی اور جاگ رہی تھی۔ اس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کافی دیر سے مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ میں نے ایک مصنوعی جمائی لیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ حالانکہ تم تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ سو کر تھکن اتارنے کا ارادہ ظاہر کر چکی تھی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر خود بھی سونے کی اداکاری شروع کر دی تھی۔ اس دوران میں میری آنکھیں چونکہ بند رہی تھی لہذا میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ سوئی تھی یا میری طرح وہ بھی ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر شیر کے لیے اللہ نے سوا شیر پیدا کر رکھا ہے۔ اس نے ایک لمحے کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، کیا تم سو گئے تھے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے تم نے الٹا سوال کر دیا ہے۔ میں تو بالکل نہیں سوئی، وہ جلدی سے بولی۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہوا، اب تم بھی میرے سوال کا جواب دے دو۔ صوفیہ بہت تیز ترار لڑکی تھی۔ میں نے اس کی تیزی کو بریک دکھاتے ہوئے کہا، میں تو گہری نیند سو گیا تھا، بلکہ اب بھی مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک اور مصنوعی جمائی لی۔ وہ الجھ کر بولی، تم گہری نیند سو گئے تھے اور ابھی تک تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر تم اٹھ کیوں گئے ہو اور اتنے ایکٹیو کیسے دکھائی دے رہے ہو؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومانی لہجے میں کہا، کمال ہے، تو نیند تمہاری ہے، تمہاری سمجھ میں تو آ جانا چاہیے۔ میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میری بات کیا بات؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ یہ بات کہ تم شدید تھکن کا شکار تھی اور آرام بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑے سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر تم بالکل کیوں نہیں سوئی؟ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ تم بات کو اس طرح گھما دیتے ہو کہ سر چکرا کر رہ جاتا ہے اور تم ایسا چکر چلاتی ہو کہ میں گھوم کر رہ جاتا ہوں۔ میں نے ترکی بے ترکی کہا۔ وہ سر تھامتے ہوئے بولی، شاید ہم دونوں پاگل ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے لفظ دونوں پر سخت اعتراض ہے صوفیہ۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے چھیڑ چھاڑ کے سلسلے کو تھوڑا دراز کرتے ہوئے کہا، میں تو جانتا ہوں شدید نیند آنے کے باوجود بھی میری آنکھ کیوں کھل گئی ہے، لیکن حیرت ہے تمہیں اپنے نیند نہ آنے کا سبب معلوم نہیں۔ اچھا بابا، یہی سمجھ لو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی، اب تم اپنی کہہ بھی ڈالو۔ میں نے کہا، میں اپنی تو بعد میں کہوں گا، پہلے وہ بتا دوں جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا مگر نہیں معلوم۔ وہ ایک مرتبہ پھر تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے لہجے کو نہایت ہی سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، صوفیہ، تمہیں خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئی، تم ڈر رہی تھی کہ ادھر تم نے آنکھ بند کی، ادھر کوئی خونخوار چھپکلا برآمد ہوا۔ میں تو اس چھپکلے کو قاہرہ والے اپارٹمنٹ ہی میں چھوڑ آئی تھی، وہ
وہ میٹھی ناراضی سے بولی، تم اس منحوس کم بخت کو اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ لیے گھوم رہے ہو اور موقع اس کے حوالے سے مجھے چھیڑتے رہتے ہو. کب تک چلے گی یہ ڈرامے بازی؟ یہ اس ڈرامے کا آخری سین تھا. میں نے قطعی لہجے میں کہا، آج کے بعد میں اس ریفرنس سے تمہیں کبھی ٹیز نہیں کروں گا. میری زبان پر چھپکلے کا نام آئے گا، نہ کروکوڈائل کا اور نہ ہی کسی ایلیگیٹر کا. میری مصنوعی سنجیدگی کو اصلی سمجھتے ہوئے وہ تشویشناک لہجے میں بولی، کیا ناراض ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے سادگی سے کہا، تمہارے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے. اس نے سنجیدگی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا، نیند کے باعث میرے انداز میں کچھ روکھا پن آ گیا ہے. تم پریشان نہ ہو، اس میں فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں فکر مند نہیں ہوتی، وہ مصلحت امیز لہجے میں بولی. اب جلدی سے بتا دو، شدید نیند کے باوجود بھی تمہاری آنکھ کیوں کھل گئی تھی؟ میں نے جواب دیا، دراصل نیند کی حالت میں مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی تھی. مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، سوچا پہلے پوچھ لوں، باقی پلاننگ بعد میں کروں گا. اچھا ہوا تم جاگتی ہوئی مل گئی، ورنہ تمہیں سوتے سے اٹھانا پڑتا. وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی. انداز ایسا ہی تھا جیسے اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں کہیں اسے کچھ اور چکر تو نہیں دے رہا ہوں. تھوڑے سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، تم مجھ سے ایسی کون سی اہم بات پوچھنا چاہتے تھے جس کے بغیر تمہاری پلاننگ کو بریک لگ گئے تھے؟ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ بھی بتاؤ تم گہری نیند کے دوران میں کس طرح پلاننگ کرتے رہتے ہو؟ اگر میں تمہارے دوسرے سوال کی وضاحت کرنے بیٹھ گیا تو یہ دن اور آنے والی رات گئی ہاتھ سے. میں نے سنجیدگی کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے تم اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو. میں تمہاری گہری نیند ہی میں پہنچ کر کبھی اس کا جواب دے دوں گا. میں سانس لینے کے لیے رکا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئی. میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا ہیرالڈ تھامس سے تمہارا طے ہے. میں جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تم تھامس سے رابطہ کرو گی. وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کس طرح تیل ابید سے لندن پہنچو گی. پوچھنا مجھے یہ ہے کہ تھامس نے رابطے کے لیے تمہیں کوئی خاص وقت بتایا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس سے رابطہ کر سکتی ہوں. صوفیہ نے جواب دیا، راؤنڈ او کلاک. وہ میرے فون کا منتظر رہے گا، خاص طور پر 6، 7، 8 اور 9 مئی کو. وہ انہی دنوں میں تمہاری کامیابی کی توقع رکھتا ہے. وہ اگر سو بھی رہا ہوگا تو اس بندوبست کے ساتھ کہ ادھر میں نے فون کیا، ادھر اس کی آنکھ کھل گئی. میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم نے میرا کام آسان کر دیا. اب میں زیادہ آسانی سے پلاننگ کر سکوں گا. میں اس الجھن میں تھا کہ اگر میرا مشن رات کے آخری حصے میں تکمیل کو پہنچے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی. تم اپنی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرو. میں نے کہا، 5 مئی تو سمجھ لو گزر ہی گیا ہے. کل میں تمہیں اپنے فائنل پروگرام سے آگاہ کر دوں گا. 6 یا 7 مئی کو پیش قدمی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. وہ سنی انسنی کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر بے یقینی سے بولی، تمہیں حشاش بشاش باتیں کرتے دیکھ کر گمان بھی نہیں ہوتا کہ تم گہری نیند سے اٹھے ہو اور دوبارہ سونے والے ہو. تم گمان کی باتیں کرتی ہو تو میں تمہیں ابھی یقین دلاتا ہوں. میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں اپنی گہری نیند کا سلسلہ جوڑنے جا رہا ہوں. مجھے خواہ مخواہ جگانے کی کوشش نہ کرنا. مجبوری یا ایمرجنسی کی بات دوسری ہے. رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے. اس وقت تک میں خود ہی بیدار ہو جاؤں گا. گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ. بات ختم کرتے ہی میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے صوفیہ کے ماحول میں جھانکا. وہ ہوٹل ٹاپ کے ٹوین شیئر کمرہ نمبر 508 کے ایک بیڈ پر بیٹھی ہکا بکا دوسرے بیڈ کو دیکھ رہی تھی. دوسرے بیڈ پر میں یعنی وجدان علی بصورت یوسف الظاہری آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. تیسری آنکھ کی مدد سے خود کو سوتے ہوئے دیکھنا ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ تھا. میں نے اپنا دھیان صوفیہ کی طرف موڑ دیا. چند لمحات تک میں یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر ڈپلیکیٹ کے ماحول میں داخل ہو گیا. وہ بہائی گارڈن کے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں موجود تھا. اس کی حالت سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے. اس کی ڈیوٹی میں زیادہ وقت نہیں رہا تھا. تھوڑی دیر بعد سلوان پہنچ جاتا اور ان کے درمیان پھلیوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا. ڈپلیکیٹ اس وقت کچن میں چائے بنا رہا تھا. چائے تیار کرنے کے بعد وہ کچن سے نکل کر سٹنگ روم میں آ گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا. میں نے ڈپلیکیٹ کے توسط سے اس اپارٹمنٹ
اپارٹمنٹ کا اچھی طرح معائنہ کر لیا تھا۔ پچھلے 8-10 روز میں کئی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی مکانیت میری ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس اپارٹمنٹ کو اپنے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا، لہذا وہاں کے ہر ایک پہلو کو نگاہ میں رکھنا نہایت ہی اہم تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش اور سود مند بات یہ تھی کہ ڈپلیکیٹ کی روانگی اور سلوان کی آمد کے دوران میں یعنی رات 7:30 بجے سے لے کر صبح کے 3:30 بجے تک وہ اپارٹمنٹ بالکل فارغ یعنی خالی رہتا تھا۔ اگر اس وقت کو اور بھی محفوظ کر لیا جاتا تو رات 8 بجے اور صبح 3 بجے کے درمیان کا 7 گھنٹے کا وقفہ انتہائی مفید اور موزوں تھا۔ اگر میں اس دوران میں اس اپارٹمنٹ کو استعمال کرتا تو مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے اپارٹمنٹ کے استعمال کو اپنے ذہن میں اپروو کر لیا۔ میں بہائی گارڈن کے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں موجود ہی تھا کہ سلوان وہاں پہنچ گیا تھا۔ ڈپلیکیٹ نے لگے بندے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان لباس اور حلیوں کی تبدیلی کے مراحل طے ہونے لگے۔ ابھی تک میں اس حکمت کو سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ دونوں باری باری ساحل والے بنگلے میں یہ کس نوعیت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بنگلے کے دیگر سٹاف کو دھوکے میں رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ربی اس قسم کی حکمت عملی سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے دیگر متعدد سوالات جب میرے ذہن کو الجھانے لگے تو میں نے تصور میں سر جھٹک کر اپنے دماغ کو صاف کر دیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اسی وقت وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل آئے تھے۔ میں بھی ان کا تصوراتی تعاقب کرتے ہوئے ذیلی اسٹریٹ سے نکل کر شالوم اسٹریٹ تک آ گیا۔ یہاں سے ان دونوں کے راستے جدا ہو جاتے تھے۔ میں کئی مرتبہ سلوان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہوٹل ٹاپ تک آیا تھا لیکن ڈپلیکیٹ کے پیچھے کبھی نہیں گیا تھا۔ آج میں نے اس کا تعاقب کرنے کی ٹھانی۔ شالوم اسٹریٹ سے سلوان بائیں جانب مڑ گیا۔ یہ اسٹریٹ کچھ آگے جا کر افرائم اسٹریٹ سے مل جاتی۔ میں دائیں طرف مڑنے والے ڈپلیکیٹ کے ساتھ ہو لیا۔ وہ جب شالوم سے ہرمن سے شیرون اسٹریٹ پر پہنچا تو میں باطنی آنکھ کے توسط سے اس کے ساتھ تھا۔ پھر جب وہ الٹرا ماڈرن رہائشی علاقے کی چند اسٹریٹس میں گھومنے پھرنے کے بعد ساحل والے بنگلے کے عین سامنے پہنچا تو میں اس وقت بھی ڈپلیکیٹ کے ہمراہ تھا۔ بنگلے کے نیلے گیٹ پر متعین مسلح سیکیورٹی گارڈ نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ان کی دانست میں وہ سلوان گھنٹہ پر پہلے ہی تو بنگلے سے نکلا تھا۔ حلیے کی تبدیلی کے بعد وہ ڈپلیکیٹ سلوان کے روپ میں آ گیا تھا، لہذا وہ لوگ اول و آخر اسے سلوان ہی سمجھ رہے تھے۔ آپ کے ذہن کو الجھنے سے بچانے کے لیے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے ہوٹل ٹاپ کے اسٹاف کے رجسٹر میں شخص کا نام سلوان دیکھا تھا جو ہوٹل کے کچن میں شبینہ ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ یہ اس کا اصلی نام تھا یا اختیاری، میں حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی جو شخص میرے ساتھ ساحل والے بنگلے پر پہنچا تھا اس نے چونکہ سلوان کا حلیہ اپنا رکھا تھا، اس لیے میں اسے ڈپلیکیٹ کا نام دیے رہا ہوں۔ ان کی ڈیوٹی کی پر اسرار تبدیلی یہی ظاہر کرتی تھی کہ اس بنگلے کا تمام اسٹاف ڈپلیکیٹ کو سلوان ہی سمجھتا ہوگا۔ میں ڈپلیکیٹ کو اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بنگلے کے اندر دیکھ چکا تھا لیکن اس کے ساتھ اندر داخل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا، لہذا میں اس کے ماحول کے ساتھ چپکا رہا اور اسی وقت مجھے ایک حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ ڈپلیکیٹ نے عمارت والے حصے کا رخ کیا اور سیدھا بلائی منزل پر واقع کچن میں پہنچ گیا۔ میں چونکہ اس کے ماحول میں شامل تھا لہذا کچن میں داخلے کے سلسلے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ادھیڑ عمر باورچی سے ڈپلیکیٹ نے مختصر بات چیت کی، ظاہر ہے اس میں اس گفتگو کا ایک لفظ نہ سن سکا۔ اس مکالمے کے بعد باورچی نے اسے فریج میں سے کچھ نکال کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ وہ گوشت کے پارچے تھے جو ایک تھال نما برتن میں رکھے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ ڈپلیکیٹ کچے گوشت کے ان پارچہ جات کا کیا کرے گا۔ میں خاموشی سے اس کے ماحول کے ساتھ چپکا رہا۔ اس نے کچے گوشت والے تھال کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا اور تھال اٹھائے کچن سے نکل کر زیری منزل کی طرف آنے لگا۔ میرے اندر شدت سے یہ تجسس جاگا کہ وہ مذکورہ گوشت کو کہاں اور کس کے لیے لے جا رہا ہے۔ میں نے ڈپلیکیٹ کے ہمراہ زیری منزل پر پہنچا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس تھال کو سنہری بالوں والے دراز قامت معتمد خاص تک پہنچائے گا یا پھر درمیانہ قد فربا اسسٹنٹ کے حوالے کر کے واپس جائے گا، لیکن جب اس نے رہائشی حصے کا رخ نہ کیا تو میرے تجسس میں گہری تشویش بھی شامل ہو گئی۔ پتہ نہیں اس گوشت کی مدد سے وہ کون سا گل کھلانے جا رہا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کسی ہیلے وسیلے سے ربی موش حامن کی خبر گیری کروں گا، لیکن ڈپلیکیٹ کی سمجھ میں نہ آنے والی پرتجسس تازہ ترین سرگرمی نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہونے دیا۔ اس کے توسط سے میرے سامنے کوئی نیا راز کھلنے والا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر کہیں اور
اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈپلیکیٹ گوشت والے تھال سمیت 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے رہائشی حصے سے دور جانے لگا۔ اس کا رخ نیلے گیٹ کی سمت نہیں تھا بلکہ وہ عمارت کی عقبی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس پارک کی طرف جا رہا تھا جہاں ساحل روزانہ ایوننگ واک کیا کرتی تھی۔ یہ اور بھی حیران کن تھا کہ وہ بندہ خدا کچے گوشت سے بھرا ہوا تھال لے کر چمن کی طرف جا رہا تھا۔ میری اب تک کی تخلیق کے مطابق وہ بنگلہ کم و بیش 2000 گز کے رقبے پر بنا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں تعمیر شدہ 2 منزلہ رہائشی حصہ لگ بھگ 100-200 گز رقبے کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس تناسب سے بنگلے کے کوڈ اور ان کوڈ ایریا کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رخ کے اعتبار سے نیلا گیٹ جنوبی سمت والی دیوار میں واقع تھا۔ دیوار سے مراد 10 فٹ بلند وہ باؤنڈری وال ہے جو اس بنگلے کی چوہدی کا کام دیتی تھی۔ اسی باؤنڈری وال کے اوپر زندگی کو موت میں بدل دینے والی خطرناک خاردار باڑ بھی تھی۔ ساحل روزانہ شام کو جس پارک میں چہل قدمی کرتی وہ عمارت کے عقبی حصے میں بنگلے کی شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ ڈپلیکیٹ اسی پارک کی طرف جا رہا تھا۔ پارک کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہونے کی بجائے جب وہ دائیں جانب مڑا تو میرے تجسس کو اور ہوا ملی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس کونے میں پہنچا جو شمالی اور مشرقی دیوار کے ملاب سے بنا تھا۔ کونے کے نزدیک وہ ایک مقام پر رک گیا۔ گوشت والے تھال کو اس نے زمین پر رکھا اور اس پر ڈھکے ہوئے کپڑے کو ہٹا دیا۔ پھر وہ اپنی جیب میں کچھ ٹٹولنے لگا۔ میں بڑی توجہ سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دیکھا تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے اپنی جیب میں سے چابیوں کا ایک گچھا برآمد کیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر وہ کسی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ گوشت والا تھال اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر رکھا تھا۔ رات نے پوری طرح اپنے پر پھیلا لیے تھے لیکن بنگلے کے اس حصے میں تاریکی نہیں تھی۔ جلد ہی مجھے ڈپلیکیٹ کے عزائم کا اندازہ ہو گیا۔ دراصل وہ چابی کی مدد سے ایک تالے کو کھول رہا تھا۔ مذکورہ تالا ایک جالی دار ڈھکن پر لگا ہوا تھا۔ وہ ڈھکن مربع شکل میں تھا تاہم اس کے چوکھٹے کے اندر مضبوط آہنی راڈ کی مدد سے جالی سی بنا دی گئی تھی۔ آہنی راڈز ایک دوسرے کے اوپر سے کراس بناتے ہوئے ایک مربع جال کی صورت میں ویلڈنگ کے ذریعے ڈھکن کے فریم سے جوڑ دی گئی تھی۔ اس ڈھکن کی پیمائش میرے اندازے کے مطابق 3 × 3 فٹ رہی ہوگی۔ ڈپلیکیٹ نے تالا کھولنے کے بعد اس جالی دار ڈھکن کو کسی تہہ خانے کے داخلی ڈھکن کے مانند اٹھایا اور ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی آمد کا منتظر ہو۔ میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خلا میں سے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ پول لائٹ جس حد تک اس خلا کے اندر کے منظر کو اجاگر کر رہی تھی، اس میں مجھے وہاں ایک پختہ زینہ دکھائی دیا، ایسا زینہ جو زمین کی سطح سے کسی تہہ خانے تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہو۔ پتہ نہیں اس پورا اسرار زینے پر قدم رکھ کر کون وہاں جلوہ افروز ہونے والا تھا۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا تھا، جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جلوہ افروزی سے قبل اس شاہکار کی مخصوص خوفناک گراہٹ ضرور گونجی ہوگی۔ میں چونکہ تصوراتی سماعت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس لیے محض اندازہ قائم کرنے تک ہی محدود رہا، اور جب میں نے اس شخصیت کا دیدار کیا تو پتہ چلا وہ شخصیت نہیں بلکہ شخصیات تھے۔ میں جس شاہکار کا انتظار کر رہا تھا وہ شاہکار ثابت ہوئے۔ وہ شاہکار تہہ خانے والے زینے پر نمودار ہوئے اور اس خلا میں سے باہر نکل کر تیزی سے گوشت والے تھال کی جانب لپک گئے۔ وہ 2 خطرناک بل ڈاگ تھے۔ میں ان کے خوفناک چہروں اور قوی الجثہ جسامت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جس تیزی سے گوشت والے تھال کی طرف لپکے تھے اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ یہ ان کے ڈنر کا وقت تھا۔ ان کی اضطراری حرکات سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس وقت شدید بھوک محسوس کر رہے تھے۔ گوشت کے پارچہ جات پر وہ اس تیزی سے منہ مار رہے تھے جیسے کافی دیر سے وہ اس ڈنر کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان بل ڈاگ کی انٹری نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سے دوڑا دی۔ اس سنسنی میں کوئی خوف شامل نہیں تھا بلکہ یہ ایک انکشاف انگیز سنسناہٹ تھی۔ ان کتوں جالی دار ڈھکن اور ڈھکن کے نیچے دکھائی دینے والے زینے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس جوڑی کو زیر زمین رہائش فراہم کی گئی تھی۔ وہ تہہ خانہ ان بل ڈاگ کی اقامت گاہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہ ہوئی کہ ان بل ڈاگ کو اس بنگلے میں کس مقصد کی خاطر رکھا گیا تھا۔ ان کی کارکردگی اور ڈیوٹی کا تصور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ یقیناً انہیں رات میں اس بنگلے کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ اگر رات کی تاریکی میں کوئی شخص غیر قانونی طور پر اس بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ اسے پلک جھپکتے میں بمبوڑ کر رکھ دیں۔
میں ان دو دہشتناک شکاری کتوں کو گوشت والے تھال کے ساتھ مصروف کار دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے تیسری آنکھ کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ میں اس باطنی آنکھ کے طفیل ہی ان بلڈاگ اور ان کے مصرف کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ اس حوالے سے تھرڈ آئی میرے لیے ایک عطیہ خداوندی تھی۔ مجھے ان قریب اس بنگلے میں داخل ہونا تھا جس کی رکھوالی پر وہ خونخوار کتے مامور تھے۔ تھرڈ آئی کے توسط سے میں ان کے وجود اور خطرناکی سے آگاہ ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔